ہمارے قائد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے ہمیں ایک سبق دیا علامہ اقبال کی زبانی کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، آئے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ اللہ اکبر۔ میں وہ دوسرا شخص تھا جس نے امیر المجاہدین کو جا کر یہ خبر دی کہ ایک امت مسلمہ کے ہیرو نے آج امت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو امیر المجاہدین عصر کی نماز پڑھ کر ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کر، تو کہا مجھے خبر ہے، تو کہا پتہ کرو یہ ہے کہاں کا اور کون ہے۔ مختلف خبریں آتی رہی، میں نے کہا جی اب جو آخری مصدقہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک ممتاز حسین قادری اس کا نام ہے اور عوان قبیلے سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ان ترخانہ تو بعد عوانہ دا منڈا بھی بازی لائے گا۔ اور یہ جملہ تھا کہ بابا جی مغرب پڑھ کر بیٹھے، بابا جی نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی مسلمانوں کی مائیں بانج نہیں ہوئی، ابھی ان کی گودوں میں غازیان اسلام نے آنا ہے، اور پھر ایک غازی آ چکا ہے جس کے لیے اب ہم نے میدان میں آنا ہے۔ اور بابا جی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو چھڑوانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جو منظور تھا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس اخلاص کے ساتھ کوئی باہر نہیں نکلا جس اخلاص کے ساتھ امیر المجاہدین غازی ملک ممتاز حسین قادری کا نام لے کر گلی گلی نگر گئے۔ اس سے اگلے دن 40واں تھا، اور 40ویں میں امیر المجاہدین نے 45 منٹ گفتگو فرمائی، اور 45 منٹ وہ باتیں فرمائیں جیسے کہ غازی ممتاز قادری سے ان کا تعلق شاید بچپن سے ہے۔ ساری باتیں کہ جناب ایسے 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 ایسے، ہم حیران رہے کہ ابھی تو مختلف خبریں آ رہی ہیں، ابھی تو کچھ ایسا ہو رہا ہے، حضرت یہ کہاں سے باتیں کر رہی ہیں، یہ کہاں سے باتیں نکال کون سی رہے ہیں کہ یہ ممتاز قادری ایسا ہے، ممتاز قادری ایسا ہے، اس کو ازل سے چن لیا گیا ہے، وہ مالکوں کی نگاہ میں آ گیا ہے۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ ممتاز قادری مالکوں کی نگاہ سے ہی آیا تھا میدان میں، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ مالکوں کا ہی وہ بھیجا ہوا تھا، اور وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو اس کا نام بلند کیا تھا وہ بھی مالکوں کی طرف سے اجازت لے کر آیا تھا۔ ڈیوٹی اپنی اپنی لگی تھی، ایک نے عملاً کام کر کے بتایا اور ایک نے گلی گلی میں جا کر بتایا کہ ناموس رسالت پر ممتاز قادری کی طرح سے پہرا دینا ہے، اور ہر سینے کے اندر ممتاز قادری کا جوش پیدا کیا، اور ہر سینے کے اندر اس کی محبت اور اس کی الفت کو پیدا کیا۔ اور پھر قوم نے دیکھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والا بابا ہر محفل میں غازی 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 غازی، یہ کیا کر لے گا، تو جب بابا جی کی ویل چیئر ممتاز قادری کے جنازے کے پیچھے چل رہی تھی نا، تو بابا جی فرماتے تھے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب۔ آپ نے فرمایا میں ساتھ موجود تھا، آپ نے ایسے اپنی پگڑی اتاری اور غازی صاحب کے قدموں پہ رکھ کر کہا کہ غازی صاحب حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ لگانا، میرے سے جو ہو سکا میں نے کیا، اور آخری حد تک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کا مل ڈال دیا، اس اخلاص کی قیمت ڈال دی کہ اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی جس کی بنیاد میں غازی ملک ممتاز حسین قادری کا خون تھا، اور غازی صاحب کے جانے کے بعد وہ تحریک مدم نہیں ہوئی۔ اور ایک اسی پر بات کرتا ہوں کہ بابا جی کے جانے کے بعد بھی وہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ اور انشاءاللہ وہ کام بہت آگے بڑھے گا، اور اگر ہم بھی چلے جائیں تو یہ تحریک پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا جو تمہارے گھروں میں چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں نا، اب ان کی بھی صرف ایک ہی صدا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور آج اہلیان راولپنڈی نے نکل کر یہ بتایا ہے کہ پنڈی بوائز بھی لبیک یا رسول اللہ۔
کسی لبرل نعرے کے ساتھ نہیں ہے، کسی چور کے ساتھ نہیں ہے، کسی تبدیلی والے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اور آج جب ہم اسلام آباد سے غازی صاحب کے مزار کی طرف روانہ ہوئے، فیض آباد سے آگے اسلام آباد میں، تو کچھ سائن بورڈ اور فلیکسیں میں نے اپنے محترم جناب وزیر اعظم صاحب کی الٹی ہوئی دیکھی ہیں، اور ان کے ساتھیوں کی فضا بتا رہی ہے کہ ہر چیز الٹ ہونے والی ہے۔